جس پیغمبر کی بعثت فرمائی گئی اس کو 4 کام دیے گئے۔ پہلا کام یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی اس زبان کو کلام الہی سے سب سے پہلے آشنا کرے۔ ABCD کے حروف پڑھ لینے اور کسی بھی زبان کے حروف پڑھ لینے سے وہ آغاز نہیں ہوتا ہے جو نہایت ہی بلند و بالا آغاز ہے اور جو آغاز اچھے انجام تک پہنچاتا ہے۔ ساری زبانیں خادم ہیں، خداوند قدوس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ خداوند قدوس کے جلوے بکھیر رہا ہے، لیکن اسی نقطۂ نظر سے ان کا ادراک کرنا ہے اور ان کے ذریعے سے پھر خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ اس لیے پیغمبر کو جو مشن دیا گیا وہ یہ کہ سب سے پہلے ہر معصوم بچے کی زبان پر قرآن کو جاری کیا جائے۔ انسان کو پہلے اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رب کے کلام سے آشنا ہونا چاہیے قبل اس کے کہ یہ زبان انسانوں کے کلام سے آشنا ہو۔ اللہ کے کلام سے اسے آشنا کیا جائے اور عربی زبان کے حروف اس کی زبان پر جاری کر دیے جائیں اور دماغ کے اندر فیڈ کر دیے جائیں اور دل کو اس کے ذریعے سے منور کر دیا جائے تو پہلا کام جو سونپا یتلو علیہم آیاتہ، اور دوسرا کام سونپا گیا ویزکیہم۔ علم ہو اور تربیت نہ ہو، علم ہو اور اخلاق نہ ہو، علم ہو اور انسانیت نہ ہو، علم ہو اور شرافت نہ ہو، علم ہو اور مروت نہ ہو، علم ہو اور عدل انصاف نہ ہو، علم ہو اور اس کے ساتھ ساتھ نجاست ہو، گندگی ہو، علم ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ظلم ہو، علم ہو اور اس کے ساتھ ساتھ انصاف کا قتل کیا جا رہا ہو، علم ہو اور فحاشی ہو، علم ہو اور عیاشی ہو، علم ہو اور نفس کی تباہی ہو، وہ علم نہیں، وہ کچھ اور ہو۔ لہذا پیغمبر کی بعثت کا دوسرا مقصد یہ متعین کیا گیا کہ اخلاق سنوارے جائیں، نفس کو پاکیزہ بنایا جائے، دل کو منور کیا جائے، ذہن کو مجلہ بنایا جائے، انسان کے پورے وجود کو ایک ایسا صالح وجود بنا دیا جائے کہ اس کی موجودگی کے نتیجے میں کائنات کا چپا چپا تسبیح میں مشغول ہو جائے، رجز خوانی حمد الہی کی کرنے لگے اور اس انسان کے لیے دعا میں مشغول ہو جائے۔ ایک ایسا انسان وجود میں آئے جو محسن انسانیت کا احسان مند ہو اور جس کا تعلق ان کی ذات والا صفات سے ہو اور جس کا باطن بھی جگمگاتا ہو اور جس کا ظاہر بھی چمکتا ہوا اور تاباں و درخشاں ہو، جس کے ظاہر و باطن میں کنٹرڈکشنز نہ ہو، تضادات نہ ہو، جس کا حال یہ ہو کہ وہ ترازو کی تول ہو اور پیمانے کی صحیح ناپ ہو اور وہ معیار ربانی ہو اور اس کے ذریعے سے حالات اور حقائق سمجھے جائیں۔ لہذا وَيُزَكِّيهِمْ پیغمبر کا دوسرا مشن ہے۔ اور پھر تیسری بات وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، خدا تعالیٰ کی کتاب کے مضامین سمجھائے جائیں، پڑھائے جائیں، بتائے جائیں، دستور الہی کے راز کھولے جائیں، احکام الہی کی حکمتیں اور مصلحتیں لوگوں کے ذہن و دماغ میں اتاری جائیں، ان کے جسم کو خدا تعالیٰ کی شریعت کے سانچے میں ڈھال دیا جائے اور اللہ کے رنگ میں رنگ دیا جائے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون ليسوا هم الأميين والعامة والرعاع والدهماء من الناس هؤلاء الذين يسميهم الله تبارك وتعالى ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون هؤلاء هم الفلاسفة الماديون اليونانيون الآسفيون الأوروبيون الذين تخبطوا والذين قد عميت أبصارهم ولم يستطيعوا أن يدركوا حقائق الله تبارك وتعالى. لا تتبع أهواء هؤلاء الجهلة، هؤلاء الذين جاءوا بالخرافات في الإلهيات وجاءوا بالخرافات في الأحكام. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فرمایا گیا قرآن کو اس طرح پڑھو کہ آسمان کو سمجھو، کہکشاؤں کو سمجھو، زمین کو سمجھو، معدنیات کو سمجھو، نباتات کو سمجھو، حیوانات کو سمجھو، خدا کی انجینئرنگ کو سمجھو،
اور خداوند قدوس کی نشانیوں کو پڑھو اور پھر ان لوگوں میں سے بن جاؤ جن کو خدا دانشور کہتا ہے۔ تم نے اپنی زبان میں جن کو دانشور کہا، خدا کی زبان میں وہ جاہل شمار کیے جاتے ہیں، اور تم نے اپنی زبان میں جن کو کبھی دقیانوسی کہا، خدا کی زبان میں وہ اولو الالباب کہلاتے ہیں۔ فرمایا گیا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ یہ ہے دانشمند، یہ دانشور لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دل اللہ کے ذکر سے معمور، زبانیں اللہ کے ذکر سے تر، اور کائنات کی ایک ایک چیز پر تدبر کرنے والے، اور پھر خدا تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کا استعمال تسخیر کائنات کے لیے کرنے والے، جو نہ معطل ہیں نہ مفلوج، جن کے دماغ تیز، جو ذہین اور تباہ ہیں، اور جن کے پاس قوت عمل ہے، نشاط اور سرگرمی ہے، جن کے بارے میں خدا تعالیٰ مختلف الفاظ میں تعریف فرماتا ہے، جنہوں نے دنیا کے نقشے کو تبدیل کیا، جنہوں نے دنیا کو اخلاق دیے، تہذیب دی، تمدن دیا، علم دیا، تربیت دی، جنہوں نے دنیا کو سنوارا، جس دنیا کو رومن امپائر نے بگاڑا تھا، جس دنیا کو پرشین امپائر نے بگاڑا تھا، جس دنیا کو جاہلیت زدہ اور مسخ شدہ انسانوں نے تباہ کیا تھا، اس دنیا کو سنوارنے والے نبی کے غلام، نبی کے اصحاب، نبی کے آل ہیں، جنہوں نے تفکر و تدبر کا راستہ اختیار کیا، اور اس دنیا کو پھر وہ علم عطا کیا، جس علم کے نتیجے میں اسلام کو ایک سپر پاور بنا کر پیش کر دیا گیا، جس علم نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ علم آدم الاسماء سے جو بات شروع ہوئی تھی، اس بات کو پہنچایا گیا اس انجام تک کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور پھر اس کا کیریکولم بنا، سلیبس تیار کیا گیا۔ قرآن پاک نے اس کے 4 سبجیکٹ طے کیے، وہ 4 سبجیکٹ آج کی یونیورسٹیز کے سینکڑوں ڈپارٹمنٹس پر حاوی ہیں۔ تمام یونیورسٹیاں قرآن پاک کے علوم کے ڈپارٹمنٹ اور شعبوں کے مقابلے میں بکھرے ہوئے ذرے ہیں، پانی کے چند قطرے ہیں۔ ایک طرف مواج سمندر ہے جس میں غواصی کرنے والے اصحاب رسول ہیں اور ان کے ماننے والے، اور ایک طرف یونیورسٹیوں کی شکلوں میں چند ذرے، چند قطرے، پھول کی چند پنکھڑیاں یا زمین کے چند ذرات ہیں جن سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ خداوند قدوس نے یعلمہم الکتاب کہہ کر کوئی علم دنیا کا، دین کا، آخرت کا، انسان کا، حیوان کا، نباتات کا، جمادات کا، فلکیات کا، طبیعیات کا، فزکس کا، کیمسٹری کا، کوئی علم ایسا نہیں چھوڑا جس کے بارے میں یہ کہہ نہ دیا ہو کہ خداوند قدوس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، اور اے انسان تجھ کو یہ علوم اس لیے دیے ہیں کہ ان کے ذریعے سے میری اس کائنات کی تسخیر، کائنات کی تسخیر کرنے کا کام مسلمانوں کو سونپا گیا تھا۔ آج جو مفلوج بنے ہوئے ہیں، مظلوم بنے ہوئے ہیں، ستم رسیدہ بنے ہوئے ہیں، شکوہ کناں بنے ہوئے ہیں، جن کی زبانوں پر شکایت اور مایوسی اور ماتم کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا، جن کو پوری دنیا میں ایک صالح و تعمیری انقلاب برپا کرنے کے لیے وجود میں لایا گیا تھا، جن سے کہا گیا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس، پوری ہیومینٹی کے لیے، پوری مینکائنڈ کے لیے جن کو برپا کیا گیا تھا۔ آج وہ پاکستان نہیں سنبھال پا رہے، آج ایک صوبہ ان کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے منصب کو